کلام کی کثرت جو ہے نا اسے کہیں پر بھی ماضی میں نہ ریلیجیس ڈاکٹرن میں یا دنیاوی ڈاکٹرن، آپ ویسٹرن موٹیویشن کا بھی کانٹینٹ اٹھا لیں اور آپ ریلیجیس موٹیویشن کا بھی کانٹینٹ اٹھا لیں، دونوں میں زیادہ بولنا اچھا نہیں سمجھا. A lot of words and struggling for words and struggling to spill beans. یہ کہیں پر بھی مطلب آج آپ مجھ سے بات کر رہے ہو نا تو میں بات کر رہا ہوں، میں خود بات کرنا چاہوں، آپ یہ سمجھ رہے مطلب it changes everything. یہ بہت چیزیں بدل دیتی. خود بات کرنے کا شوق ہونا ایک اچھا وصف نہیں. اچھا اس کو دین سے نہیں جوڑیے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا دین ترقی اور دین کی ترقی کا معیار کچھ اور دین کے آداب اور اخلاقیات کا معیار کچھ اور. میں اس سے تھوڑا سا جوڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لیول پر بھی ایک اسپیسیفک بیلٹ سے باہر نہیں گئے گا. آپ نے اس کو مینٹین رکھا ہے تھک اینڈ تھن حالات کے اندر. کسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمبا چوڑا بیان نہیں ملے گا. He's very peculiar in selecting his words, very specific and very situation oriented. محل کے تقاضے کے مطابق حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے نپے چولے الفاظوں میں وائس ووکل سامنے مینٹین کرتے ہوئے آپ نے جوامع الکلم جیسا معجزہ دنیا میں دکھایا ہے. کوزے میں بند کیا آپ نے جملے کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کا شوق نہیں تھا. آپ نے تب بات کی ہے جب آپ سے بات کی گئی ہے یا جب آپ کو بات کرنے کا حکم آئے. You're a quiet man. اور یہ آپ آج کے دور کی آپ اٹھائیں جتنا بھی ویسٹرن کانٹینٹ ہے وہ شخصیت کا بھرم ہی کم بول رہے ہیں. آپ کی سوسائٹی کے اندر ایز اے نیشن یہ وصف نہیں پایا جاتا. بیکاز ہمیں سینس آف اچیومنٹ ملتی ہے کہ میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں، میں اپنا میرے ایکسپریشن ہے اور لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں، لوگ مجھے سن رہے ہیں. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ارے اتنے لوگوں تک میری ریچ ہو گئی، ویوز اتنے ہو گئے اور اتنے لوگ جو ہے وہ کنٹینٹ کچھ کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ میں نے 10 باتیں کرنی مجھے یاد دلانا، اسی لیے ہم ختم کریں گے آج کو کہ وہ گریس ہے کہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ بڑے سے بڑا منہ کا تیز آدمی آپ بٹھا لیں، آپ کو شخصیت کے اندر آپ دیکھ لیں گا وہ ککڑ مضبوط ہو. بلکہ اس نے کم باتیں کی. اس میں حدیث بھی آتی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاضی تھے، فیصلہ کروانے والے تھے، اور ایک شخص آیا، اس نے جو ہے وہ بہت اچھے پوائنٹس رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری چرب زبانی جو ہے یہاں ہو جائے گا، یہاں ہو جائے گا، ہو سکتا ہے میں اس کے دعوے فیصلہ بھی کر دوں. تم نے حق مارا تو اپنے پیٹ میں تم جانو کی آگ بیٹھ رہے ہو، وہاں پہ تمہیں جواب دینا پڑے گا. یہ لوگ تھے اس زمانے سے. اس کا اسپریچول فیکٹر یہ the more the words the more the accountability. اور اس کا موٹیویشنل ایلیمنٹ یہ ہے جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے اتنا سولو کرنا آسان ہوگا، جتنے لفظ زیادہ ہوں گے اتنا ڈیکوڈ کرنا آسان ہوگا، اور جتنے لفظ زیادہ ہوں گے اتنی ویکنیسز کا اظہار ہوگا. یہ دنیاوی ہوگا اور دینی یہ من صمت نجات، جو خاموش رہا وہ نجات پا. کتنی جگہوں کے اوپر امریکہ میں ایک لا ہے کہ جب آپ سے یہ اچھا ہوا زیفہ یہاں آگے بیٹھ گیا، جب آپ سے کوئی بھی پولیس والا آ کے کچھ بولتے ہیں آپ بولیں I am not liable to answer you on this question, my lawyer will talk to you. یہ وہاں پر ایک فریز ہے کہ میں کیونکہ وہ لفظ جو ہوتے ہیں نا ان لفظوں کے اوپر وہ FIR کٹتی ہے، وہ فرسٹ انویسٹیگیشن وہ لفظوں پہ. میں آپ سے مثال یہ دے رہا ہوں، یہ قانون ایک یونیورسل قانون ہے کہ کم گوئی ہونی چاہیے. آپ کے ہاں جتنے لفظ زیادہ ہیں اور جتنا ان لفظوں کے اندر گن زیادہ ہے ہوتا، تو آپ خود سوچ لیں کہ اتنے کنٹامینیٹڈ مارکیٹ کے اندر اپنی جگہ بنانا اپنے کانٹینٹ کے ساتھ ایک جہاد سے کمتر نہیں ہو. بالکل ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر آپ دیکھ لیں بڑے بڑے لوگ آج کل کے دور میں دینی حلقے کے لوگ لائن کراس کر رہے ہیں جسٹ ٹو پلیز دا پبلک. کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ اگر میرے خیال سے لیکن وہ بھی بزرگوں میں کوئی دیکھ لے تو آپ گنے کرنے میں اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ آپ کا جو پبلک پیراڈائم ہے وہ اس مستی کے اندر ایکسیپٹ کر لے گا کسی مولوی کو بھی، مگر اس کی اس زہد، اس کی تنات، اس کی انکساری، اس کی عاجزی اور اس کی شرافت اور صداقت اور سچے پن اور سادگی کی زندگی کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتا، اس لیے اس کو لائن کراس کرنی پڑی. لیکن اس والی پارٹی کو بھی ہم یہ سمجھیں گے کہ بھائی کراسنگ دا لائن یو شوڈ نو ان یور مائنڈ کہ اگر ایک بھی کھڑا ہے نا آپ کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا ایک بھی اگر بدل گیا نا صحیح سٹینڈرڈ پہ جو تم پڑھا رہے ہو، سکھا رہے ہو، بنا رہے ہو، خیر من حمر نام، وہ 100 سرخ اونٹوں سے کی کمائی سے زیادہ بڑھا ہے. تو اٹس آلویز کوالٹیٹیو جس کے لیے آپ نے جانا ہے کوانٹیٹیو. بلکہ میں آپ کے ساتھ اگر پچھلے 12-13 سال سے ہوں تو مجھے آپ کے شروع کے وقتوں کے الفاظ یاد ہیں کہ کبھی آپ نے لاکھوں کی بات نہیں کی تھی کہ لاکھوں. آج تو فالوورس کا سوشل میڈیا بہت زیادہ ہیں، لیکن یو آلویز ٹرائی ٹو میک سم پیپل
وہ عالم تیار گئے 500 عالم کی بات کی تھی اور الحمدللہ آج زیادہ ہی لوگ پڑھ رہے ہیں اللہ لیکن اللہ بنا دے. تو راشد اس کے اندر جو بات ہے کہ آپ کے 10 پوائنٹس چل رہے ہیں اس کے بیچ میں ٹینشن لے کے آ رہا ہوں کہ وہ گریس کا سب سے بڑا اس کو لاک کرتے ہیں دا گریس ول آلویز کم ود لیس ورڈس. اچھا جتنا لیڈر آف سکسیس بڑھے گا نا آپ کا لیڈر آف اچیومنٹ کا لیڈر آف سکسیس نہیں کا اچیومنٹ بری بھی ہو سکتی صحیح اور کچھ اچیو نہ ہو وہ بھی سب سے لیڈر آف اچیومنٹ جتنا بڑھے گا ورڈز اتنے کم ہو جائیں سے لیڈر آف اچیومنٹ جتنا بڑھے گا گریس میں ایک اور ہم ایڈ کریں اتنی حرکت کم ہو جائے گی آدمی. اب ہماری اسی جملے کو میں لیتے ہوئے مینٹورنگ کے اندر جو ہمیں سکھاتے ہیں تو آپ کی جتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کے اندر بلکہ لاسٹ ٹائم حذیفہ بھی وہاں پہ تھا کوئی شخص آپ سے ملا اور ہی واز گھنٹوں جو ہے نا اس نے اور ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ شیخ صاحب کے سامنے جو ہے وہ آدھا ایک ایک گھنٹہ بول رہے ہوا گیا ہے. تو بائی دا اینڈ آف دا میٹنگ آپ سے بات کرنے سے پہلے ہم نے آپس میں ڈسکشن نہیں کر لی اتنا سکسیسفل ہے کہ بول کیوں رہے. میں خود حیران تھا کہ دیکھیں میں اپنے آپ کو گلوریفائی نہیں کرنا. دیکھیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو دس میسج ٹو مائی ویورس کہ میں کوئی توپ خان چیز ہوں یا میں کوئی بہت پہاڑ میں ایک ذرہ سا انسان ہوں. لیکن میرے آپ سے کہا ہے نا کہ ایک میری پرسنل سیٹسفیکشن بہت میٹر کرتی ہے میرے اپنے آپ سے اطمینان اور میرے اللہ سے. مجھے سمجھ نہیں آیا حذیفہ کہ اتنا بڑا سکسیسفل ریکارڈ کے بعد اتنے جملے. تو اب آپ مجھے بتائیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پبلک یہ سوچ رہے ہو کہ اپنے ہی بٹھائے ہوئے ہیں تو اس کی بات کریں گے. جسٹ ٹاکنگ آن اے ویری جنرل نوٹ اے مین اسپلنگ سو مینی بینس اتنا کلام کیا وہ اس کی گریس کو کمپلیمنٹ کر رہا تھا یا اٹ واز ڈی مونیٹائزنگ اٹ واز ڈی ویلیوئنگ ایوری تھنگ ایٹ دیٹ. تو خاموشی ہمیشہ حسن کنسیڈر کی جائے گی اور فائدہ بھی اس میں بہت ہے کہ کتنے ایپ چھپ جاتے ہیں آپ. وہ کہتے ہیں نا ایک حضرت تھے بہت داڑھی والے تھے امامہ پہنا ہوا تھا ایک جگہ پہ انٹری ماری لوگوں نے سمجھا کوئی شیخ الحدیث کی انٹری ہوگی. اس ٹائم میں بڑا وقار تھا مگر وہ 2 لفظ بھی نہیں بول سکے جب ان کا منہ کھلا. تو سم ٹائمز دس از میری نظر میں اور میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسائٹ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زندگی گرو ہوتی گئی ٹورڈز فتح مکہ میرے خیال سے آپ کے الفاظ اتنے کم ہوتے گئے. کسی نے پوچھا نا give me some words رسول صلی اللہ علیہ وسلم for success مجھے کوئی ایسے جملے دے دیں جو میرے لیے کافی ہوں پوری زندگی. اب میں نہیں دے سکتا میں کسی کو ایک ایڈوائز نہیں دے سکتا. 1 لائن ہے آپ سب نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم اللہ پر ایمان لانے کی بات کو مینیفیسٹ کر اور بس قائم رہ. کسی نے آ کے پوچھا آپ قسم کھا کے بولیں آپ اللہ کے نبی ہیں قسم کھائیں 5 نمازیں ہیں قسم کھائیں. He was harsh, he was very rude, he was very direct, with no ethical standards of talking to a prophet. کسی نبی سے بات کرنے کا ایک احترام کچھ بھی نہیں تھا. اور ایٹ دیٹ مومنٹ صحابہ گرم ہو رہے ہیں لال ہو رہے ہیں کس طرح سوال ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جائیں فرمائے if you want to see جنتی دیکھنا اس نے جملہ دیا پھر اچھا پارف میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ اس سے کم کروں گا پیریڈ نہ مجھے دس از اے جنت جسے کوڈ آف ملا. سو اس کو آپ اس پہ سر پارک کریں کہ گریس جو ہے نا وہ زیادہ حرکت میں نہیں ہو سکتی. گریس کبھی بھی ایک مقام ایک پوٹینشیل ایک وزن جتنا وزن بڑھے گا وہ چیز ہلتی کم ہے. پہاڑ اس لیے کم ہلتا ہے وہ وزندار ہوتا ہے. سمندر دریا کا فرق جی جتنی وزندار تھی اور جتنی کنکریاں اور جتنے دریا ہیں وہ ہمیشہ جتنی شور زیادہ کرتے. خالی برتن کیوں کہتے ہیں خالی برتن ہی کھڑکتے ہیں کیونکہ شور زیادہ کچھ نہیں ہے اندر. جب آپ میں کچھ ہے تو وہ آپ کی بہت لمٹ کرائے گا. اب اس پہ میرا سیکنڈ سوال ہے جس کو میں چاہوں گا آپ وہ کیا چیز ہوتی ہے جو لوگوں کے اندر ایک عجیب سی خاموشی ایک عجیب سا وقار ایک عجیب سی ایک ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے جو کہیں نہیں دیکھتا آج کل کہیں پر. آپ کا پورا سوشل میڈیا کسی لیول پر بھی انگیج ہو. فار ایگزامپل یعنی اس پہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ ایسے میرا یہ ماننا ہے کہ اسپریچویلٹی کا مقام جو ہے نا اس کی پیک کے قریب جب آپ جا رہے ہوگے آپ کا سیلف لیسنس اتنا ہوگا کہ آپ کا کچھ کرنے کا دل نہیں کرے کیونکہ کچھ دے نہیں سکتا نا وہ کیونکہ وہ اتنا آزاد ہو چکا ہوتا ہے اس دنیا سے اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں وہ صرف وہ کام کر رہا ہوتا ہے اللہ کا. ہماری ٹیم سے پوچھنا چاہیے لوگوں کو ہم شیخ صاحب سے کس طرح کہتے ہیں پوڈ کاسٹ کر لیں. پہلے تو آپ پہلے کتنا کانٹینٹ ہم بنا لیا کریں یہ بھی اب بڑا یہ بھی کبھی ڈپریشن کا ایک فارمیٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کا دل ہی نہیں کر. ڈپریشن بھی اسی چیز کا نام ہے کہ یو جسٹ ڈونٹ فیل لائک اٹ. دیکھیں سیوسائڈ اور ڈپریشن اور ایمان کے کمال میں جو 2 چیزیں کامن ہیں نا وہ
लाइफलेसनेस है कि उसके अंदर उसके एक्सपीरियंसेस में उसको दोनों का वाई नहीं होता. दोनों के पास कोई इंसेंटिव नहीं है ज़मीन में जीने का. उसके पास इंसेंटिव इसलिए नहीं है क्योंकि वो अल्लाह को वो इतना अल्लाह और इतनी आखिरत है कि वो इसको समझता ही कुछ नहीं. ये उसके नज़दीक मच्छर का पर है. और उसके नज़दीक इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि उसके पास आगे कुछ नहीं है, लेकिन पीछे उसकी भी रियलिटी चेक्स, एक सुसाइडल की, एक खुदकुश की रियलिटी चेक उतनी ही स्ट्रांग होती है जितनी एक मोहसिन और मोमिन की होती है ईमान के दर्जे. दोनों देख रहा होता है, दोनों को देख रहा होता है कि कुछ नहीं दिख रहा इधर, लेकिन उसके पास टिकने के लिए ना अल्लाह का एक कमांड है जिसके तहत वो ताबे होके जिंदगी गुजार रहा होता है. मन में उसके अंदर कोई चीज नहीं होती. शुक्रगुजारी वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, इस दुनिया में दिल लगी की बात कर. तो इसलिए वो एक ईमान की ग्रोथ के साथ आपको एक पर्सनैलिटी के अंदर ना एक ठहराव मिलेगा. भूख ज्यादा नहीं मिलेगी. कसरतुल कलाम व कसरतुल ज़हक व कसरतुल ताम, यानी ज्यादा खाना, ज्यादा बड़बड़, ज्यादा नहीं मिलेगा, बिकॉज वो इतना एक्चुअलाइज हो चुका हो. सेटल्ड हम इसको बोलेंगे, सेटल्ड होगा, एक कंटेंटमेंट होगी. रियल आई थिंक रियलिज्म कह ले आप. एक रियलिटी चेक, रिपीटेटिवली प्रोसीजरल रियलिटी चेक्स के बाद उसने वो फैंटेसाइज कॉस्मेटिक झूठी चमक को